یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا یہ آپ کی اولاد ہے, آپ سے پیدا ہوئی ہے. یا رسول اللہ میں نے بیوی کو مارا, تھپڑ مارا, اور بیٹی نے میرے پیروں کو لگڑ کے اور لپٹ کر کہنے لگی بابا آپ مجھ سے محبت کرو. بڑی اپنے توتلی زبان سے بیٹی نے کہا کہ بابا لفظ کہتی, میرا دل کہتا اس بچی پر محبت آ گیا, لیکن میرا ذہن کہتا کیونکہ میں جاہل تھا, میں گنہگار تھا, جب ایمان نہیں لایا, میں عورتوں کی حقانیت نہیں جانا. یا رسول اللہ جب میری بیٹی نے مجھے توتلی زبان سے کہا کہ بابا کہا تو میرے دل میں غم آ گیا, اس پر محبت آ گئی. یا رسول اللہ میری بیوی سے میں نے اندر لے کر پردے کے آڑ میں جا کر بیوی سے کہا اس کو جلدی تیار کرو, اسے مت بتانا میں کہاں لے کر جا رہا ہوں. اور بیوی نے کہا ٹھیک ہے منظور کر لیا. منتیں کرنے لگی, ماننے کو تیار نہیں ہوا, پیروں پکڑنے لگی, ماننے کو تیار نہیں ہوا. بیوی کو اندر بند کر دیا اور بیٹی کے پاس آ کر کہنے لگا اے بیٹی محترمہ چل میں تجھے دعوت میں لے کر جاتا ہوں, تجھے کھلے میں دلاتا ہوں, اچھا سیر کراتا ہوں. بیٹی تو نادان تھی, بچی معصومیت سے کہنے لگی, باپ پہ بھروسہ کیا, باپ سے کہنے لگی اے بابا آپ جہاں چاہے میں آنے کے لیے تیار ہوں. باپ کے دل میں رحم آیا لیکن ذہن میں رحم نہیں آیا, جہالت کا وقت تھا, شیطان سر پہ سوار تھا. یا رسول اللہ جب بیٹی نے میری انگلی پکڑ کر گھر سے باہر نکلی, یا رسول اللہ اس وقت میری بیٹی اپنی توتلے زبان سے کہنے لگی اے بابا آپ کہاں پر لے جا رہے ہو. کبھی میں اس کو گود میں لیتا, کبھی ٹھنڈی باتیں کرتا, کبھی الفت اور محبت بتاتا. یا رسول اللہ جب وقت قریب آیا میں جنگل کے صحرا میں لے کر میری بیٹی کو لے کر چلا گیا. یا رسول اللہ اس وقت گرمی کا ماحول تھا, جب میرے سر سے میری پیشانی پر پسینہ نکل رہا تھا تو میری بیٹی نے اپنے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اپنے چنی یعنی دوپٹہ لے کر میرا کبھی سر پوچھتی, کبھی میرا چہرہ پوچھتی. اس وقت میری بیٹی کہتی اے بابا آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہو. تو میری بیٹی کو میں نے غصے میں کبھی چلاتا, کبھی اس کو بازو کرتا, اور میں نے زمین پر جا کر کھودنے لگا اور کھڈا کھودنے کے بعد بچی سوچ رہی تھی بابا کوئی کھیل کھلا رہے ہیں, کیونکہ گھر میں کہا تھا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا کھلونے دلاؤں گا تجھے خوش کروں گا. بچے عجیب طریقے سے, چھوٹا معصوم ذہن تھا, اس نے سوچنے لگی. اور جب باپ کو غصہ آ گیا, جب کھڈا تیار ہوا تو یاد رکھنا اس وقت جو ماں کو عورتوں کو جو قدر نہ ملتی تھی ان عورتوں کی حالت بچوں تک بھی معاف نہیں کیا جاتا, جو آج اتنے ہزار کے کپڑے پہننے کے بعد اللہ رسول کی غداری کرتے ہو, اللہ رسول کے خلاف میں جاتے ہو. یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار, کہا یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی ہو. بچی نے باپ سے کہا اے بابا ایک کھڈا کیوں کھود رہے ہو. باپ سے کوئی جواب نہیں آیا. جب سارا کھڈا تیار ہوا بیٹی کو اٹھا کے کھڈے میں ڈالا. یا رسول اللہ جب بیٹی نے سوچا میرا باپ مجھے کھڈے سے نکالے گا بعد میں, سوچ کر باپ کبھی مجھے جب مٹی نکالتا تھا تو میری بیٹی چہرہ پوچھتی, کبھی کہتی اے بابا اتنی محنت کیوں کرتے, کبھی آرام کر لو, کبھی اپنے ہاتھ میں جو مشکیزہ پانی کا ہوتا اس کو کبھی پلاتی, کبھی اپنے پسینے کو پوچھتی, کبھی میرے کپڑوں پر دھول لگی ہوتی. تو یا رسول اللہ میری بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے میرا جسم صاف کرتی تھی. یا رسول اللہ اس وقت جب یاد آتا ہے تو یا رسول اللہ میرا دل چیر جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں ایمان لانے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مجھے خوف اس بات کا آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ بچی میرے خلاف چلے جائے, رب کی بارگاہ میں گواہ دے دے. یا رسول اللہ جب بچی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا اے بابا آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہو کیا, تو باپ نے کہا جب بیٹی سے خاموشی کے ساتھ غصے میں بیٹی کو کھڈے میں ڈالا, جب مٹی ڈالنے لگا بیٹی تو خوش رہی تھی یعنی ہنس رہی تھی, باپ سے کبھی محبت سے بات کرتی, شفقت سے بات کرتی. جب بیٹی کو معلوم ہو گیا, جب مٹی گڈھے کی مٹی گلے تک
پہنچ گیا تو باپ کو آواز کرنے لگی کہ بابا مجھے ایسا لگتا ہے اب مجھے آخری وقت ہے، کیونکہ آپ مجھ سے کھیل نہیں رہے ہو، آپ مجھے کھلا نہیں رہے ہو، مجھے خوش نہیں کر رہے ہو، اے بابا مجھے لگتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو باپ سے کہنے لگی اے بابا آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ رونے کی ضرورت نہیں، خدا کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گی، اتنا کہنا تھا۔ بیٹی بار بار ترمنائیں کرنے لگی، آخرکار باپ کو غصہ آ گیا، سر پر تھپڑ مارا، ایک روایت میں آتا ڈنڈا مارا، جیسے ڈنڈا مارنا تھا بچی کا سر سے خون نکلنے لگا۔ یاد کرو اس وقت کو، اس بچی کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ آج ہماری اولاد کے ساتھ کچھ تکلیف ہو جائے، ہمارے بچوں کو چوٹ لگ جائے، ساری رات سونے نیند نہیں آتی، بچے کو بخار آ جائے، باپ تو تڑپ جاتا ہے، ماں ساری رات منتیں کرتی ہے اے اللہ میرے بچے کی شفا کر دے۔ یاد کرو اس وقت جہالت کا زمانہ تھا، اس باپ کے دل پر کیسے پتھر نے، کیسا شیطان سوار تھا، اس باپ نے بچی کو مارا، خون نکلا، وہ بچی سمجھ گئی اب میرا وقت آخری ہے۔ پتا ہے اس وقت اس بچی نے التجا نہیں کیا، سمجھنے کے بعد کہنے لگی کہ اے اللہ تیرا وہ رحمت والا نور اور تیرا رحمت والا نبی کو بھیج دے، اب تک میرا باپ نے نہ جانے کتنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، اے اللہ اس رحمت والے رسول کو بھیج دے۔ تب جا کر اللہ کے رسول یہ ماجرا سن رہے ہیں، کبھی روتے ہیں، اپنے مبارک پلو اٹھاتے ہیں، اپنے آنکھ پوچھتے ہیں، روتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کو دیکھتے اور وہ شخص کو دیکھتے، جب جو شخص کی طرف دیکھتے تھے اس کو غصہ آ جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جب رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے انسان تیری جرأت کیسی ہوئی، اتنی معصوم بچی کو تو نے کیسے دفن کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی روایت فرماتے ہیں جب دیکھا اس شخص نے روتے ہوئے نبی بھی رو دیے تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، میں نے گناہ عظیم اور گناہوں سے بڑھ کر گناہ اتنا کیا ہے، 100 بچیوں کا خون کا حق میرے ہاتھوں پر لگا ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ کیا کہا یا رسول اللہ 100 بچیوں کو مارا، خود کی اولاد کو دفن کر دیا، زندہ دفن کیا، ظلم کیا، جان سے مارا، بیوی کو مارا، لوگوں پر ظلم کیا، حق کھایا، حرام کمایا۔ تو